من حیث لا یحتسب، اور وہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی اور توکل اگر یہ نصیب ہو جائیں تو یہ من کی پاکیزگی کا ذریعہ تو ہے ہی ہیں، اس سے رزق میں بھی کچھ شادیاں پیدا ہوتی ہیں، اور خزانہ غیب سے اللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کی برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے، شکران نعمت۔ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا گیا کہ اگر ان کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ تو اس نے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ جو سب سے زیادہ ہماری ضرورت، مادی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر، وہ آکسیجن ہے، اور وہ کسی کو آکسیجن کا سلنڈر اپنے ساتھ نہیں رکھنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فراوانی کی ہوئی ہے کہ جہاں بھی جائیں اس کو تازہ آکسیجن میسر ہے۔ تو یہ جتنی زیادہ ضروری تھی اس قدر ہی زیادہ فراواں ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ اگر ہمیں آکسیجن خریدنی پڑتی تو ایک آدمی کو ایک دن میں کتنے سلنڈر چاہیے تھے، اور پھر کس قدر زندگی میں دقت اور مشقت آ جاتی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے پانی۔ آکسیجن کے بعد پانی کے بغیر ہم زیادہ دیر نہیں اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتے، حتیٰ کہ ایک خاص مدت تک پانی نہ ملے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پانی کو بھی فراواں رکھا گیا ہے۔ آسمان سے بھی پانی برستا ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا ہے، چشموں سے بھی پانی پھوٹتا ہے، برف بھی پگھلتی ہے، دریا بھی بہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے بہت سارے اسباب رکھے ہیں تاکہ ہم پانی سے محروم نہ رہیں۔ تیسری چیز ہماری ہے خود کی چیزیں، کھانے کی چیزیں جو ہماری ضروریات ہیں۔ تو وہ بھی دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہمیں ضروری چاہیے، اور صحت کو اچھا رکھنے کے لیے 2 مرتبہ چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا تردد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری رہائشی ضرورتیں ہیں، ہمارے لباس کی ضروریات ہیں۔ تو جتنی ضرورت زیادہ اہم ہے ہماری، اس قدر ہی اس کا حصول آسان رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ضرورت آکسیجن ہے، اس کو اپنی جناب سے اتنا فراواں کر دیا کہ ہمیں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ جس طرح ہمیں کھانے کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے، پہلے اس کو کماؤ، پھر گھر لاؤ، پھر اس کے بعد اس کی تیاری کے مراحل ہیں، اگر یہ سب کچھ آکسیجن کے لیے ہمیں کرنا پڑتا تو زندگی کتنی کٹھن اور کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اس کو آسان رکھا ہے۔ تو کہا اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر توکل اور بھروسہ کرو تو تمہیں وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے، کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ انسان کو تو پتہ ہے کہ میں نے کمائی کے فلاں اڈے پہ جانا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، فلاں جگہ مزدوری کرنی ہے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں،
اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے۔ سارے پرندے ایک جیسی غذا نہیں لیتے، اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغذیہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم پہنچاتا ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب ہو تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ہم کسی سے لیں تو پھر بھی بعض کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں، لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موتی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک جانور نہیں، دنیا کے اوپر کروڑوں ہیں، میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو تروح حماسن، جب وہ اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، وتغدو بتانن، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اڈا رزق کا مخصوص ان کے لیے نہیں ہے، اور سب سے اچھا کھاتے ہیں۔ وہ جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کون سا ہے تو وہ ہوگا جس کو طوطے نے چونچ لگائی ہو، چونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں، ایک نہ ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی، یہ اس سے بھی بہتر کوالٹی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا میرے حضور نے اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اگر توکل تمہیں نصیب ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہ ہاں مہمان آئے تو انہوں نے خادمہ نے کہا حضرت مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے، کہا انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو کہا کہ حضرت صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، تو مہمان 4-5 ہے، کم از کم 8-10 روٹیاں چاہیے۔ تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تو خیرات کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا، گنا تو 4 روٹیاں تھیں، تو خادم سے کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو 6 روٹیاں تھیں، کہا اس کے آقا نے کسی اور بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے۔ تو خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں، کہا ہاں یہ کھانا ہمارا، اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو۔ کہا حضرت پہلے 2 بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے اور اسی دہلیز پہ آئے تھے۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں۔ تو پہلے 4 روٹیاں تھی، پھر 6 روٹیاں تھی، میں نے کہا مالک 10 دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی۔ تو اگر اس پہ توکل قائم ہو جائے، اس پہ بھروسہ قائم ہو جائے تو پھر یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو توکل اللہ پر قائم کیجئے گا، کاروبار ضرور کیجئے گا۔ توکل یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کریں لیکن کہیں کہ یہ میرے کام کا نتیجہ نہیں مجھے مل رہا، یہ میرے اللہ کا فضل مجھے مل رہا ہے، تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو میں کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، بس
وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، بلکہ اپنی امت کے لیے دعا دی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ جو کام صبح کیے جاتے ہیں ان کاموں میں بڑی برکت ہے، جو کام جو ہے وہ دیر سے کیے جاتے ہیں، رات کو کیے جاتے ہیں، دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں، ان میں وہ برکات نہیں رکھی گئی جو حضور کی دعا سے صبح کے کاموں میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے کام کاج میں جو ہے وہ صبح کو اس کا آغاز کیجئے، پھر دیکھنا کہ برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں، اس لیے کہ میرے حضور کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ تو جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسودگی حاصل کریں تو پھر اپنے کاموں کا آغاز صبح سے کیجئے۔ اللہ اکبر، اس کی برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، دو چیزیں جو چاہتا ہے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، صلہ رحمی کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض مفلس رشتہ دار کو دیا جائے، سب سے افضل صدقہ، چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا آپ شریکوں کو دیں، یہ پہلے ہمارے مخالف اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ہو مجبور گئے، مفلس ہو گئے، تو جو مفلس مجبور ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے اس میں نفس درمیان میں کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور وہ سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرے رزق میں برکتیں ہوں، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی کی تلقین کی گئی، اس سے آسودگی بھی نصیب ہوتی ہے اور یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بھی ہے، اور اس سے رزق اور عمر میں برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اچھے اور صالح رزق کے لیے میں نے کل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ بھی علماء نے لکھی کہ دو بھائی تھے، ایک کام کاج کرتا تھا، دوسرا حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے صدقے سے تجھے رزق دیتا ہو۔ تو جو دین کے لیے بھائی لگ جائیں رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں، یا ویسے ہی طلباء کے لیے آپ اگر شامل ہو جائیں تو پھر وہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت کا سبب و ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز حضور نے فرمائی، حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور بعض امور میں تمہاری مدد کی جاتی ہے اور مشکل حالات ہوتے ہیں، حالات ٹال دیے جاتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حل تنصرون و ترزقون، تمہیں جو رزق بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے، نتائج نہیں ملتے، ایک بندے کی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایسا سبب لگ جاتا ہے کہ راستے کھل جاتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کیا جانتے ہو، حل تنصرون و ترزقون، تمہاری یہ جو مدد ہوئی اور تمہیں جو رزق کی کشادگی عطا کر دی گئی، یہ کیوں ہوئی ہے پتہ ہے؟ الا بضعفائکم، کہا تم معاشرے کے جن کمزور لوگوں کی مدد کی ہے یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اپاہج، کمزور، لاچار، اراملہ، یتامہ،
मसाकीन। यार जब कोई शख्स किसी यतीम की मदद करता है और उनके घर में चूल्हा जलता है तो अर्श का रब कितना राजी होता है। जब कोई दुखिए के काम आता है और उसकी इयानत करता है तो फिर वो राजी हो जाते हैं। गरीब फंसे हुए मां बाप, घर बेटी जवान हो रही है और बुढ़ापे की तरफ उसका रुख हो रहा है और उनके पास हिम्मत नहीं है कि उन बेटी को उठा सकें, तो कोई साहब सरवत चुपके में जाके उनकी मदद कर देता है कि तेरी बेटी मेरी बेटी है और इसको तूने घर की दहलीज से उठाना है। तो फिर वो एकदम खुश हो जाता है और आसूदा होके उसका इंतजाम करता है उसकी शादी का। तो कोई जानता है कि उस बूढ़े मां बाप के दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं और उस जो है वो बेटी के दिल से कितनी तमन्नाएं और कितनी जो है वो नेक जज्बात उन अशखास के लिए होते हैं जो उनकी मदद के लिए खड़े हुए। तो कोई उसका वजन है, कोई वजन नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला उसकी बरकत कितनी अता करता है। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम्हें जो रिज्क दिया जाता है, मसाइब से तुम्हें बचा लिया जाता है, आती आती तकलीफ टल जाती है, तुम्हारी नुसरत दुश्मन के मुकाबले में होती है, हासिदीन के मुकाबले में तुम खड़े हो जाते हो। फरमाया तुम्हें पता है ये तुम्हें क्यों ऐसा होता है? फरमाया इल्ला बिदुआफाइकुम, जो तुम्हारे मुआशरे के कमजोर लोग हैं जिनकी तुमने मदद की, फरमाइए उनकी दुआओं का नतीजा होता है। उनके उठे हुए हाथ अल्लाह कभी खाली नहीं मोड़ता है। इसलिए लाचार लोगों की, दुखी लोगों की, बेबस और बेआसरा लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाया करो। वो किसी ने कहा था कि बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमतों से वो सुकून नहीं मिलता जो छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी खिदमतों से मिल जाता है। बड़ों की बड़ी खिदमतें भी करें तो वो राजी नहीं होते, लेकिन छोटों की छोटी छोटी खिदमतें, यार गरीब को तो प्यार से खड़ा करके उसके पुश्त पे शफकत का हाथ फेर दें तो वो सारा दिन खुशी से गुजार देता है कि आज जो है वो फलां साहब ने मुझे तकरीम दी है, मुझे इज्जत दी है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी ये जो मदद होती है और रिज्क दिया जाता है, ये तुम्हारे कमजोरों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर करम फरमाता है। अच्छा, एक और जरिया रिज्क के इजाफे का हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद जलीलुल कदर सहाबी हैं। इनके यहाँ बेटियां ही बेटियां थीं। अच्छा, जब इनका आखिरी वक्त आया और ये बड़े सख्त बीमार हो गए तो नज़ा की सी कैफियत तारी हो गई। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका हाल पूछने आए। तो जब हाल पूछा, बैठे, गुफ्तगू हुई, वापस चलने लगे तो हजरत उस्मान गनी ने अशरफियों की 2 थैलियां निकाल के हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को पेश की। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, तो ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो हजरत उस्मान ने कहा कि ये आपकी बेटियों के लिए है, चूंकि आपकी बेटियां ही बेटियां हैं तो ये मैं उनके लिए पेश कर रहा हूं। आपको तो वाकई जरूरत नहीं, दुनिया से जा रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फिर थैलियां मोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटियों को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे हुजूर ने फरमाया था कि जिसके पास सूरा वाक़या हो उसको गुर्बत तंग नहीं कर सकती। तो मेरी बेटियां रात को सोने से कबल 1 मरतबा सूरा वाक़या जरूर पढ़ती हैं, इसलिए तुम मेरी बेटियों के बारे परेशान नहीं होना। अल्लाह के फजल से उन्हें गुर्बत तंग नहीं करेगी, उनके पास सूरा वाक़या जो मौजूद है। तो ये किसी ऐसे जरूरतमंद को दो जिसके पास सूरा वाक़या नहीं है। तो सूरा वाक़या की तिलावत यकीनन रिज़्क़ की फरावानियां और रिज़्क़ की बरकतें हासिल करने का एक जरिया है और दरवाजे खुल जाते हैं अगर सूरा वाक़या की तिलावत तसलसल के साथ की जाए। इसलिए अपने मामूलात में सूरा वाक़या को शामिल कर लीजिएगा, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह रिज़्क़ की फरावानियां नसीब होती हैं। एक और जरिया रिज़्क़ का, और ये बहुत आसान, शका रजुलन इला रसूलिल्लाह दीकल माइशता वल फ़क्र, हजरत सहल बिन साद अस-सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से है।
ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدن بہت تھوڑے ہیں، میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیے، بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میں مفلوق الحال ہوں۔ تو اس نے اپنے فقر کا، اپنی غربت کا حضور کے سامنے قضیہ رکھا۔ شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر۔ آقا کریم نے اس کو جو وظیفہ بتایا وہ بالکل آسان ہے، آپ سب کو پہلے یاد ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے شروع۔ قال اذا دخلت الدار فسلم علی، کہا جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہونے لگے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ یہ وظیفہ شروع کر لو کہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد۔ یہ وظیفہ فرمایا تم نے شروع کر دینا ہے، جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم یہ کہہ کے داخل ہو، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر موجود نہ ہو، اہل خانہ کہیں گئے ہوئے ہوں، تو فرمایا عمل نہیں چھوڑنا، فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہنا، پھر تو مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کر لیا، جب گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا، بیٹھنے سے پہلے یہ کام کرتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا میں گھر نہ جاتا، گھر والے گھر نہ ہوتے، پھر تو مجھے چائے چڑھ جاتا، پھر میں حضور کو سلام کہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، جو حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے شفا میں، کہ جب گھروں کو جاؤ تو حضور کو سلام کرو، تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضور کو سلام کیوں کرو، تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کہ حضور کی روح کا فیضان مومنین کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور کو سلام کرو۔ وہ کہتا ہے جب کوئی نہ ہوتا میں حضور کو سلام کرتا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا۔ یہی میرا عمل رہا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وظیفہ حضور نے بتایا تھا، اور جب بھی جاتا السلام علیکم سورہ اخلاص، کوئی نہیں ہے تو حضور کو سلام اور سورہ اخلاص کہتے۔ میں نے عمل شروع کر دیا، حتی افاد اللہ جیرانہ، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اتری کہ میرے ہمسایوں کے ہاں بھی فراوانیوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ اسی طرح رزق کی فراوانی کا ایک اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو پھر اس سے رزق بڑھتا ہے، جبکہ ہماری عقل و خرد کے فیصلے یہ ہیں کہ مال میں سے کچھ نکالا جائے تو ہمارا ریاضی اور حساب یہی کہتا ہے کہ کچھ کم ہوتا ہے، ہمارے کیلکولیٹر کا نتیجہ بھی یہی ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکال کر کے کھیتیاں سیراب ہوتی تھیں، بعد میں یہ جو ہے وہ ٹیوبل آ گئے تو ان کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ کنویں کافی دیر لوگوں نے بند نہیں کیے تھے کہ پتہ نہیں کبھی پھر ان کی ضرورت دوبارہ نہ پڑ جائے، تو دیر تک وہ کنویں ہم نے بھی دیکھے، اب تو تقریباً بند ہو گئے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو ہر گاؤں میں کنووں کے نشانات موجود تھے، اور بعض میں وہ پرانی مالا بھی لٹک رہی ہوتی تھی، وہ ٹنڈے وغیرہ، تو پرانے کنویں ہم نے دیر تک دیکھے، تو ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا تھا، دیر تک وہ جاری رہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کنووں سے پانی نکالو تو گدلا بھی ہے، میلا بھی ہے، اور بہت نیچے بھی چلا گیا ہے، جبکہ انہی کنووں کا پانی تازہ بھی تھا اور شفاف بھی تھا اور بہت اوپر بھی تھا۔ کہا جب یہ کنویں باہر فیض دیتے تھے نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے،
جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی عطا کرنا چھوڑ دیا، اب یہ بند ہو گئے۔ تو رزق کا معاملہ بھی یہ ہے، جب اس کی راہ میں دیتے رہو گے تو اللہ عطا کرتا رہے گا۔ یہ دیکھیے کھیتی کے پتے کاٹتے ہیں، وہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر دوبارہ انہی پتوں پہ پتے اگاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھل توڑنے سے ختم ہو گئے ہوں، توڑیں تو اس کی جگہ جو ہے وہ نیا۔ اگر آپ بھینس کو جو ہے وہ دودھ نہ نکالیں گے تو وہ بیمار پڑ جائے گی، تو اگر نکالیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں دودھ آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے پیسہ نکلتا رہا تو پھر اللہ تمہیں فراوانی عطا کرتا رہے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میں جوڑوں تو برکت ہوگی، میرا رب کہتا ہے تم خرچ کرو گے تو برکت ہوگی۔ تو اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اس کی راہ میں دیتے رہنا رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم اپنے جتنے بھی پیر بھائی ہیں سب کو تاکیداً کہتے ہیں کہ مالی مشکلات کے لیے اور گھریلو دیگر مشکلات کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی ما بسم اللہ تلاوت کی جائے، اول آخر دوشی پڑھ لیا جائے اور پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے۔ یہ عمل معمول زندگی بنا لیا جائے تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اولاد کو بھی فرما بردار رکھے گا۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ رزق کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی، اس کے نتیجے کے اندر حاسدین دشمنوں کے شر سے بھی نجات رہے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امور دینی میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اگر کسی کو مسائل زیادہ ہوں تو وہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہ وظیفہ میرے حضور نے خود بتایا، اور اس کی یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ حضور فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے، خاص خزانہ، فرمایا یہ وظیفہ مجھے وہاں سے ملا ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جس طرح دنیاوی اسباب ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں تو روحانی امور کے ذریعے سے بھی ہم برکتوں کے حصول کو آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ میرے لیے آپ کے لیے ہر طرح کی کشادگی عطا فرمائے، ایسے فقر سے بچائے محفوظ رکھے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسی دولت سے بھی بچائے جو دولت قارون بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں دولت عثمان عطا کرے، اور اگر قسمت میں فقر ہے تو پھر فقر سلمان عطا کرے، پھر فقر بلال نصیب کرے، پھر فقر ابو ذر عطا کر دے۔ تو اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بہتریاں بہاریں نصیب فرمائے۔ دعا کے لمحات اب قریب ہیں، جب بندے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا۔ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ کہ جو مانگا ہے وہ مل جاتا ہے، یا جو مانگا ہے وہ نہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو مانگا ہے وہ فوری نہیں ملتا، کچھ دیر کے بعد عطا کیا جاتا ہے، یا پھر دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے اور اس کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب دعاؤں کو ذخیرے کی صورت میں آخرت میں صلہ نصیب ہوگا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور عجز سے پورے تیقن سے دعا مانگنی چاہیے۔ من قلب لاہن فرمایا گیا، کھیلتے ہوئے دل سے جو دعا کی جائے اللہ اسے قبول نہیں کرتا، کھیلتے ہوئے دل سے نہیں، پورے تیقن سے، پورے انہماک سے، پوری توجہ سے جو دعا مانگی جائے۔ دیکھیے میں آپ سے کوئی بات کروں تو میرا رخ دوسری جانب ہو اور بات آپ سے کروں گا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، تو احکم الحاکمین کو کیسے اچھا لگے گا کہ کوئی بندہ مانگ اس سے رہا ہو لیکن دل اس کا کسی اور جگہ پہ کھیل رہا ہو؟ تو ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔
اور پھر اس کی شرط ہے رزق حلال. حرام رزق سے پلے ہوئے بدن اور الشخص کی دعا